نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الكرام المتقين المنتجبين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم. ذوق اجازت دیتا ہو تو بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی قابل احترام حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہم سب کو ان مقدس لمحات میں جمع ہو کر پروردہ آغوش ولا قسیم فیضان وفا اور آفتاب لشکر حسینی حضرت سیدنا مولا غازی عباس علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کا آنا بیٹھنا ذکر خیر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. غازی کو بھلا کیا سمجھے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. قرآن مقدس سے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ پاک نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا. احسان کن پر ہے؟ مومنین پر. بھائی بولیے احسان کن پر ہے؟ مومنین پر. احسان جتلا کون رہا ہے؟ ساری کائنات کا رب. احسان جتلایا کس وجہ سے کہ مومنوں
احسان جتلا اس لیے رہا ہوں کہ تم میں اپنا رسول بھیجا. بھئی یہ آیت کریمہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن ذرا آج اس آیت کریمہ کا ایک ترجمہ مجھ سے بھی سن لو. اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. رسول کن میں بھیجا؟ بولیے، رسول کن میں بھیجا؟ مومنین میں. باری تعالی تو فرماتا ہے کہ تو نے اپنا رسول بھیجا ہے مومنین میں. ہم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو 40 سالہ عرصہ نبوت کے بعد کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو. تو فرماتا ہے کہ تو نے اپنا رسول بھیجا ہے مومنین میں. رسول آیا مومنین میں. مولا مومن تو اس دن سے بننا شروع ہوئے جس دن آمنہ کے لال نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے رسالت کا اعلان فرمایا. مومن تو اس دن سے بننا شروع ہوئے، اور مولا تو فرماتا ہے کہ تو نے رسول کو بھیجا ہی مومن. بھئی رسول جس دن رسالت کا اعلان کرے، باری تعالیٰ مومن تو اس دن سے بننے شروع ہوئے جس دن سے لوگوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا. اس دن سے صاحب ایمان کہلوانے کے حقدار ٹھہرے. مگر مولا تو فرماتا ہے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ مومنوں میں اپنا رسول بھیجا. مومنوں میں رسول بھیجا. مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ پاک نے فرمایا نادانو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ایمان لانے والے اور ہوتے ہیں ایمان رکھنے والے. 40 سال کے بعد ایمان لے کے آنے والے اور ہوتے ہیں. 40 سال عرصہ حیات مصطفیٰ کے بعد کلمہ پڑھنے والے اور ہوا کرتے ہیں. محمد کی بعثت سے، ولادت سے پہلے ایمان رکھنے والے اور ہوتے ہیں. رب فرماتا ہے میں نے احسان کیا مومنوں پر احسان کیا کہ مومنین میں اپنا رسول بھیجا. اب بھائی سننا، اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرما کے قرآن مقدس سے بڑی معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے لگا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں کس پر؟ حق پر. کس پر؟ بھئی بولیے میرے ساتھ بولیے. بے شک اللہ درود پڑھتا ہے کس پر؟ حق پر. رب کے فرشتے درود پڑھتے ہیں کس پر؟ حق پر. تو مولا پھر ہم کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنو، مومنو صلو علیہ، تم بھی درود پڑھو. مولا کس پر؟ علیہ، حق. تم بھی درود پڑھو حق پر. وسلمو، اور اسے تسلیم کرو. تسلیما، جیسے تسلیم کرنے کا حق. رب درود پڑھتا ہے حق پر، فرشتے درود پڑھتے ہیں حق پر. مومنو تم بھی درود پڑھو حق پر. بھئی ہمیں کہا جاتا ہے، کوئی اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، ہمیں کہا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مکمل درود نہیں پڑھتے ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پورا درود نہیں پڑھتے ہو. تو بھئی پھر آپ بتا دیں پورا درود ہے کون سا؟ پورا درود بتا دو، پورا درود کون سا ہے؟ ہم آج کے بعد وہ پورا درود پڑھنے لگ جائیں گے. اب سننا پورا درود کون سا. انہوں نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی پورا درود نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی پورا درود نہیں. تو بھئی پھر بتاؤ. انہوں نے کہا پورا درود ہے کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ کہتے ہیں پورا درود ہے یہ پڑھو.
پورا درود یہ پڑھو، یہ بھی نہ پڑھو، یہ بھی نہ پڑھو، یہ پڑھو. اب سننا قبلہ شاہ صاحب، ایک گل میں تواڈے پروں کردہ پیا، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میری اس درود ابراہیمی کے متعلق بات سننے کے بعد یہ میرا ایمان ہے کہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ملا کو میری یہ بات دل میں کھٹکے گی ضرور، کھٹکے گی ضرور. رب درود پڑھتا ہے حق پر، فرشتے درود پڑھتے ہیں حق پر. مومنو تم بھی درود پڑھو. مولا کس پر؟ حق پر. ہم نے پڑھنا چاہا، انہوں نے کہا نامکمل ہے، نامکمل. درود تشبیہی پڑھو جس میں رب نے فرمایا کہ رب رحمت نچھاور کرتا ہے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. 1.25 لاکھ نبیوں میں اللہ پاک نے 2 کو منتخب فرمایا ہے اپنے درود کے لیے. نبیوں میں 2 کو منتخب فرمایا درود کو، ایک خلیل ہے، ایک حبیب ہے. 2 کو منتخب فرمایا، ایک خلیل، ایک حبیب. خلیل وہ جو بارگاہ الہی میں جائے، حبیب وہ جسے بارگاہ میں بلایا جائے. بلایا جائے. خلیل پر درود، حبیب پر درود. 2 قسم کی آل کا انتخاب کیا ہے درود کے لیے. 2 نبیوں کا انتخاب کیا درود کے لیے، 2 آل کا انتخاب کیا درود کے لیے، آل ابراہیم اور آل محمد. 2 پر بھائی سننا، اب سماعت فرمائیے گا. 2 پیغمبروں کا انتخاب کیا درود کے لیے، درود پڑھو میرے خلیل پر، درود پڑھو میرے حبیب پر. 2 آل کا انتخاب کیا، درود پڑھو آل ابراہیم پر، درود پڑھو آل محمد پر. اب ملا کو کیا پتا کہ آل ابراہیم کیا ہے، آل محمد کیا ہے؟ میں بتاؤں بھئی ہم آج کے بعد اس بات پہ راضی ہو گئے. چوئی صاحب، ہم آج کے بعد اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم اپنے والا درود نہیں پڑھتے، تم اپنے والا نہ پڑھو. جو تم کہو گے آج کے بعد ہم وہ درود پڑھنا شروع کر دیں گے. بھئی توجہ میری جان، میں پھر سب کا عرض کرتا ہوں، سب کا. خلیل درود کے لیے، حبیب درود کے لیے، آل خلیل درود کے لیے، آل حبیب درود کے لیے. بھئی درود ابراہیمی پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ یہ کہے درود ابراہیمی پڑھو، اسے نہیں پتا. میں پھر کہتا ہوں، جو بندہ یہ کہے کہ درود ابراہیمی پڑھو یہ مکمل درود ہے، اسے نہیں پتا کہ آل ابراہیم میں کون شامل ہے، آل محمد میں کون شامل. میں بتاتا ہوں. آل محمد میں حسن شامل، آل محمد میں حسین شامل. اللہ پاک جب یہ فرماتا ہے نا کہ آل محمد پہ درود پڑھو، حسن پہ درود پڑھو، حسین پہ درود پڑھو. کیوں؟ حسن بھی آل محمد میں سے، حسین بھی آل محمد میں سے. مولا محمد پر درود پڑھوا دیا، آل محمد پر درود پڑھوا دیا، ابراہیم پر بھی درود پڑھوا دیا. مولا آل ابراہیم پر درود پڑھایا، ذرا یہ راز تو کھول، آل ابراہیم میں شامل کون کون ہے؟ شامل کون کون؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہو تو ذات مصطفیٰ پر درود، حسن پر درود، حسین پر درود. ملا جی کو یہ نہیں پتا کہ حسن و حسین آل محمد میں داخل ہیں، عبد المطلب و ابو طالب آل ابراہیم. جب محمد پر درود پڑا تو درود پر محمد ٹھہرا، جب آل محمد پر درود پڑا تو حسن پر درود ٹھہرا، حسین پر درود ٹھہرا. جب ابراہیم پر درود پڑا تو درود ٹھہرا خلیل کے لیے. جب آل ابراہیم پر درود پڑا تو درود پہنچا عبد المطلب کو، ابو طالب کو. اب یہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد مجھے اس ملا کی ذہنیت پہ حیرانی ہے کہ نماز میں بیٹھ کر ابو طالب پر، عبد المطلب پر
درود بھی پڑھتا ہے, سلام پھیر کے باہر جا کے پوچھتا ہے یار بتاؤ ابو طالب نے کلمہ بھی پڑھا تھا کہ نماز میں ابو طالب پر درود بھی پڑھا, 2 بار پڑھا. کتنی بار پڑھا؟ علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. آل ابراہیم کون؟ عبد المطلب و ابو طالب. نماز میں ابو طالب پر درود بھی پڑھا, ابو طالب پر درود بھی پڑھا. بھئی جاننا چاہتے ہو نا عباس کا خاندان کیسا ہے؟ یہ غازی عباس کا خاندان. نماز میں سنی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جس مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے, رب نے فرمایا نماز میں ساری نماز پڑھ لی, قیام کر لیا, رکوع کر لیا, قعدہ کر لیا, سجدہ کر لیا, اس وقت تک نماز قبول نہیں کروں گا جب تک میرے ابو طالب پہ درود نہیں پڑھو گے. قبول نہیں. نماز سے فارغ ہوتے وقت میرے ابو طالب پہ درود پڑھو, درود پڑھو. اچھا بھئی کفار تھے نا, منافقین کفار. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ رب نے مجھے نبی بنایا ہے. کفار آ گئے, سننا ابو طالب کون. کفار ایک نوجوان کو, حسین و جمیل لڑکے نوجوان کو بڑا سجا سوار کے, اس کی تربیت کر کے, جو اخلاق میں بھی اعلیٰ نظر آتا ہے, حسن میں بھی اعلیٰ دکھتا ہے, اس نوجوان لڑکے کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے. کفار سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. حضرت ابو طالب جلوہ فگن ہے. وہ کفار حضرت ابو طالب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ابو طالب تجھے یتیم پالنے کا شوق ہے نا, بچے گود لینے کا شوق ہے, ایسا کر یہ بڑا سونا ہے, بڑا حسین و جمیل ہے, اس کو تو پال لے, اپنا بھتیجا محمد ہمیں دے. کفار نے کہا اسے آپ پال لیں, اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے سپرد کریں. آپ نے فرمایا بھئی کیوں, میرے بھتیجے نے کیا کیا ہے بتاؤ. اب سننا, کفار نے کہا آپ کا بھتیجا ہمارے آباء و اجداد کو بے وقوف کہتا ہے, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے. آپ کا بھتیجا, آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, ہمارے آباء و اجداد کو احمق کہتا ہے, بے وقوف کہتا ہے. وہ ہمارے سپرد کرے تاکہ ہم اس سے نپٹیں, اس کو آپ پالیں. اب اس مجمع کے اندر آمنہ کے لال بھی تشریف فرما ہے, سرکار بھی جلوہ فکر بیٹھے. جب یہ بات کفار کی زبان سے نکلی نا, خدا کی عزت کی قسم سرکار ابو طالب نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا لوگو تم اس نوجوان کے عوض ابو طالب سے محمد کا سودا کرنے آئے ہو, سودا کرنے آئے ہو کہ یہ رکھ لو وہ دے دو. آپ نے سرکار کو مخاطب ہو کے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, یا محمد اذهب وقل ما شاء واللہ انی لا اکلمک شیئا. اب سننا, ابو طالب نے فرمایا بھتیجے محمد اذهب جاؤ, جاؤ, وقل ما شاء جو تیرے جی میں آئے کہتا رہے, جو جی میں آئے کہتا رہے. واللہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کی بارگاہ میں محمد تیری جبین نیاز جھکتی, مجھے خدا کی قسم ہے, انی لا اکلمک ابدا, میں تجھ سے تبلیغ کے معاملے میں کبھی شکوہ نہ کروں گا, شکایت نہ کروں گا. اب ذرا ان کے الفاظ پہ غور کرنا. اذهب وقل ما شاء, کفار نے کہا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. ابو طالب نے کہا بھتیجے ان کے بتوں کو برا بھلا کہتا رہے. کفار نے کہا ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو بے وقوف کہتا ہے. ابو طالب نے فرمایا بھتیجے ان کے آباء و اجداد کو بے وقوف کہتا رہے, کہتا رہے. لا اکلمک ابدا, اس معاملے میں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, کچھ نہیں کہوں گا. تمانچہ تھا یہ ان کفار مکہ کے منہ پر. سرکار ابو طالب کا جواب. بھئی دیکھیں نا, کسی بندے کے مذہب کا, کسی بندے کے عقیدے کا پتہ دو